من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان قبول کرنے کی کیفیت، ایمان کے قبول کرنے میں جو مشقتیں، جو تکالیف برداشت کی، ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا تھا، اور پھر آزاد حیثیت میں پیدا ہوئے تھے، آزاد تھے، غلام بنا لیے گئے، اور جس وقت اسلام قبول کیا ہے اس وقت یہ غلام تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے مالک سے، اور مالک بھی یہودی ہے، اپنے مالک سے طے کرو وہ تمہیں آزاد کرنے کے کیا لے گا، جس کو شریعت میں مکاتبت کہتے ہیں۔ اس نے 300 دینار، 40 اوقیہ سونا اور ایک اس کی زمین پر 300 درخت کے پودے لگانا، اور ان پودوں کے بعد جب وہ تناور درخت ہو جائیں اس پر پھل آ جانا، اس کے بعد تم آزاد ہو۔ کتنے کٹھن صورت بتلائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے سونے کی ادائیگی تو انہیں کرا دی، ان کو دے دیا کہ جا کے اس سے کو اس کا وزن کر لے، وہ انڈے کے برابر۔ پہلے تو اس نے مذاق اڑایا، لیکن اللہ کی شان، اس کی قدرت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ جتنا اس نے طلب کیا تھا وہ وزن کے اعتبار سے اتنا ہی تھا۔ رہ گئی بات 300 درخت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے مسلمان اس اپنے بھائی کی مدد کریں، اور مدد اس صورت میں کہ اس کے لیے 300 کھجور کے درخت کے پودے جمع کریں، اور ان سے کہا کہ تم اس زمین میں جا کے گڑھے کھودو 300، اور فرمایا کہ میں خود آؤں گا، میں انہیں زمین میں رکھوں گا، مٹی ڈالوں گا، باقی کوئی خود نہیں لگائے گا۔ اس لگانے میں میری مدد کرنا تو مطلب یہ کہ تم مجھے پودے دیتے رہنا، میں لگاتا رہوں گا، لیکن خود کوئی آ کے اس میں رکھ دے، یہ اس کی اجازت نہیں۔ تیار ہو گئے، گڑھے تیار ہو گئے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد وہ پودے وہاں رکھتے رہے، اس پر مٹی ڈالتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت پہنچے، سب کام میں لگے ہوئے تھے، یہ پتہ نہیں تھا کہ کس نے لگانے۔ انہوں نے کہا میں کیوں پیچھے رہا ہوں، انہوں نے بھی ایک پودا لگا دیا، پورے ہو گئے۔
جب یہ چیز ہو گئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مالک بڑا خوش کہ مال بھی ہاتھ آ گیا، سونا بھی مل گیا، زمین کے ایک بڑے ٹکڑے پر باغ بھی لگ گیا، اور پھلوں کی شرط کی وجہ سے سلمان ابھی تو غلام، اور خدا جانے کب تک غلام رہے گا۔ تو ایک دو دن کی کہانی تو ہے نہیں کہ پھل آ جائیں گے، یہاں تو سالوں چاہیے، 15 سے 20 25 30 سال۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پھلوں کا زمانہ آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ مسجد نبی میں موجود ہیں، ملنے کے لیے آئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ جا کر اپنے مالک سے کہو کہ کھجور کے قلموں میں پھل آ گئے ہیں، قلمیں لگائی تھی چھوٹے چھوٹے پودے، تناور درخت ہو گیا، درخت کے بعد پھل آ گئے، اپنے جا کے مالک سے کہہ دو۔ اور سلمان اب آزاد ہیں، پھل آ گئے تو آزاد کرو، تمہاری شرط پوری۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سونے کے قصے کو خود دیکھ کر، یہ سلمان رضی اللہ عنہ سونے کے قصے کو خود دیکھ کر اب وہ سلمان نہیں رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اس چھوٹے سے انڈے کے برابر یہ کیسا وزن ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ پورا اترا ہے، تو چوں چرا نہیں کریں کہ ذرا بھی تعامل کریں، غور سے سنا تو ضرور سنا، مگر سمجھ لیا کہ حضور نے یہی فرمایا ہے کہ بھئی جا کے اس سے کہہ دو باغ میں پھل آ گئے ہیں۔ براہ راست اپنے مالک کے پاس پہنچے اور باغ کو جا کر بھی نہیں دیکھا، سیدھے مالک کے پاس، اس سے کہہ دیا کہ اب میں تمہاری شرط کے موافق آزاد ہوں، کیونکہ کھجور کے لگائے ہوئے درختوں پر پھل آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے جا کر جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جو اس کے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے زور سے ذلت آمیز قہقہا لگا، کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے 32-30 سال کا کام یہ 2 سال میں؟ لیکن جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر بار بار اصرار ہی کیا تو یہ جماعت اس ارادے سے اٹھی کہ باغ تک جانے کی تکلیف تو ہمیں ہوگی، جا کر دیکھیں، مگر یہ دیکھ لینے کے بعد کہ اگر یہ خبر غلط ہے تو سلمان کو آج ایسی سزا دیں گے کہ یہ بھی یاد رکھے گا۔ اس ارادے سے یہ سارا مجمع روانہ ہوا، وہاں پہنچے تو ایک بچے نے دور سے دیکھ کر کہا کہ ہمارے باغ میں تو پھل لگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، وہ درخت اتنے بڑے ہو گئے تھے۔ تو مالک نے اس کو ڈانٹ دیا بچے کو، قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ فی الواقع درختوں میں سے ایک بھی درخت ایسا نہیں ہے جس پر پھل نہ ہو، سب پہ پھل آ گئے۔ اب تو حیرت کی امتحان ہے، اور پھر وہی بات جو ہر کافر کہتا ہے اپنے نبی کو، ہر شخص غور سے دیکھتا تھا کہ اس تھوڑی سی مدت میں یہ پھل کیسے آ گئے۔ بالآخر ان میں سے ایک بہت زیادہ عاقل شخص نے کہا یہ بالکل غلط ہے، یہ پھل نہیں ہے، یہ تو مصنوعی پھل لگا دیے گئے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یا پھر یہ جادو ہے۔ ہر نبی کو کہا ہے جادو ہے، یہ جادو ہے۔ ان کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھو، اگر ہماری آنکھوں پر جادو کا اثر ہے تو ہاتھوں پر تو نہیں ہے۔ بھئی اگر جادو ہے تو ہاتھوں پہ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے ہمارے ہاتھوں پہ تو نہیں ہے، اس کو دیکھو دبا کے۔ لیکن ایک شخص کی نظر، اچھا پھر یقین کرنا پڑا انہیں کہ واقعی کھجور لگی ہوئی، لیکن ایک شخص کی نظر ایک درخت پر پڑی کہ وہ پھل سے خالی ہے، یہ پھل سے خالی ہے، اس کا نتیجہ آخر میں آئے گا یہ کیوں ہے؟ ایک نتیجہ تو ظاہری ہے، اور ایک نتیجہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کو سمجھانا ہے۔ انہوں نے کہا ایک درخت تو پھل سے خالی ہے، اس نے آواز دے کر کہا یہاں آؤ، یہ درخت بے پھل ہے، 299 پر پھل ہے، اور 300واں جو ہے اس میں پھل نہیں ہے، تو شرط تو پوری نہیں ہوئی۔ سارا مجمع اسی طرف متوجہ ہو گیا، دیکھا تو فی الواقع اس درخت میں پھل نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا اس میں تو پھل نہیں ہے، پھر تم کیسے آزاد ہو سکتے ہو؟ یقیناً اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ
پر سب سے سب مظالم توڑے جاتے، مگر سارے باغ میں پھل آ جانے نے ان سب کو کچھ اس طرح شرمندہ کر دیا تھا کہ اپنی ذلت کے سوا سلمان پر ہاتھ اٹھانے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ ذلیل تو ہو گئے تھے، ایک پہ پھل نہیں تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ خود متعجب، تعجب یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کر دیا۔ آقا نامدار علیہ السلام اپنے ایک غلام کی خاطر، ایمان قبول کرنے والے کے خاطر، غلام سے مراد وہ غلام نہیں ہے جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے مالک کے غلام تھے، ہر مسلمان اپنے اللہ کا غلام ہے، اس غلام کے خاطر خود تشریف لائے اور اس درخت کو دیکھ کر فرمایا یہ کیا بات ہے، اس درخت میں پھل کیوں نہیں آئے؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا، اچھا وہاں جتنے بیٹھے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی گئے باغ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا، سبب ملا ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جھوٹ نہیں بولتے تھے، بھئی ہماری آپ کی طرح انسان تھے، سعادت ان کی یہ تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں۔ اور کسی صحابی کی تربیت نبی نے ایسی نہیں فرمائی کہ اس سے کہو کہ تم جھوٹ بولا کرو، کبھی نہیں فرمائی۔ آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے، شرم کی بات ہے، پوری دنیا ہم پر ہنستی ہے کہ دیکھو جھوٹ کیسے بولتا ہے، اور وہ جو سچ بولنے کا حکم تھا ہمارے اسلام کے اندر وہ غیروں نے لے لیا، اس سے بہت کامیاب ہے۔ ہم ناکام ہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ہم اپنی اولاد سے خود کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے کہہ دو جا کے، حقیقت کے الٹ جھوٹ، تو وہ بچہ کل آپ کے سامنے جھوٹ ہی بولے گا تو پھر کیسے شکایت کر سکتے ہیں میری اولاد جھوٹ بولتی ہے؟ اور یہ تو پھر 1450 سال پرانی بات ہے۔ ابھی چند 100 سال پہلے، 400-500 سال پہلے لگا لیجیے، مغل بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، عجیب تھے، اگر آپ ان کے حالات پڑھیں بہت اللہ والے تھے نا، اتنے اللہ والے تھے لفظ محمد اگر کسی کے نام کے ساتھ ہے، اگر بے وضو ہوتے تھے نام پکارتے تھے محمد کا لفظ نہیں لیتے تھے، حالانکہ کوئی شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ محمد کا نام بے وضو نہیں لے سکتے۔ ان کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا محمد قلی، وہ کہتا تھا کہ بادشاہ کے مزاج کو میں سمجھتا ہوں، جب ان کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے نام لیتے ہیں قلی، محمد قلی نہیں کہتے، میں سمجھ جاتا ہوں بے وضو میں فوراً لوٹے میں پانی لے جاتا ہوں۔ ان کے استاد تھے ملا جیون علیہ الرحمہ، بڑے عالم تھے، ان کی کئی کتابیں بھی ہیں، تفسیرات احمدیہ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے ان کی، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار پڑھائی جاتی ہے، ملا جیون کی، بہت سیدھے آدمی تھے۔ ایک دفعہ ان کے گھر میں ان سے کوئی ملنے آیا اور کہنے لگا کہ ملا جی آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، دہلی میں رہتے تھے بادشاہ کا دربار بھی، اور یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر وہ جنہوں نے لاہور کی بادشاہی کو مسجد بنوائی تھی، محی الدین ان کا نام ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جمنا جو دریا ہے اس کا رخ موڑیں گے اور اس جگہ سے گزرے گا جہاں آج آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر توڑ دیا جائے گا۔ وہ چلا گیا، رومال کندھے میں ڈالا، سیدھے دربار میں، بادشاہ کھڑے ہو گئے، استاد آئے ہیں، پوچھا استاد جی کیسے آئے؟ کہنے لگے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، ایک شخص آیا تھا، اس نے بتایا تم نے فیصلہ کیا کہ جمنے کا رخ موڑو گے دریا کا اور وہاں سے گزرے گا جہاں میرا گھر ہے، مجھے کوئی غرض نہیں کہاں سے گزرے، یہ بتاؤ میرے مقام کا کیا ہوگا؟ سلطان ہنس دیے، کہنے لگے استاد جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ہو تو نہیں سکتا، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن جو آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا مسلمان ہے، میرے دل میں آیا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، ان سے تو بھائی جھوٹ بول، کہہ رہے ہیں نماز تھوڑی پڑھو، کیوں؟ دکان پر جو بیٹھے وہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، معاملات آپس میں کر رہا ہو یہ دین کا حصہ نہیں ہے،
رشتہ داریاں آپس میں کر رہا ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ہر جگہ جھوٹ حرام ہے. جہاں اعلان ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ جگہ ہے. وہ بھی جوڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے تھوڑے. یہاں تو جھوٹ بول بول کے توڑواتے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یاد آیا, فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آیا تھا تو سب کام میں لگے ہوئے تھے. مجھے خوب یاد ہے یہ درخت میرے ہاتھ کا لگایا ہوا, سب کام میں تھے نا. آپ نے سنا تو اس درخت کو پھر سے اکھاڑا اور اپنے دستے مبارک سے پھر اس گڑھے میں رکھ کر مٹی ڈال دی, اور اسی ایک سال کے اندر وہ درخت بھی برابر ہو گیا, اس پہ بھی پھلا گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے. وہ جگہ آج بھی حدیقہ سلمان فارسی کے نام سے موجود ہے. اب یہ پتہ نہیں اس میں وہ تنے ہیں. میں نے ایک زمانے میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دکھلایا تھا, سارے درخت ختم ہو گئے تھے, 2 درخت کھڑے ہوئے تھے. اس میں ایک درخت کا وہ تنا بھی تھا جو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا, اور حضور علیہ السلام نے بعد میں اس کو ہلا کر دوبارہ لگا دیا. وہ درخت بھی اس پہ پھل نہیں تھا, پتے بھی نہیں تھے. پھر ایک زمانے میں دیکھا تو وہ درخت بھی کٹے ہوئے پڑے تھے. اب کیا صورت ہے یہ نہیں معلوم, جگہ موجود ہے. اب یہ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے, یہ قصہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت سلمان فارسی نے بیان کیا تھا, اس کو عربی سے ترجمہ کیا ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اب وہ اس پورے قصے کا نتیجہ بیان کرتے ہیں. غور کرنے والی عقلوں کے لیے اس واقعے میں ایک بصیرت افروز نتیجہ ہے کہ اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ہمارے زمانے کے تبصرہ کرنے والے یہ سمجھ کے کہ کھجور کے درختوں پر اس قدر جلدی پھلوں کا آ جانا خلاف عقل ہے, تبصرے کرتے پھرتے. غیر مسلم سنیں گے تو مذاق اڑائیں گے, ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ یوں کہہ دیتے کہ حضور علیہ السلام نے زمین کے جس ٹکڑے پر درخت نصب کیے تھے وہ ٹکڑا زمین کا صدیوں سے غیر مزروع تھا. مطلب یہ کہ اس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی, کوئی پھل نہیں تھا وہاں پر, اور اس کے اندر اگانے کی جو قوت تھی وہ محفوظ تھی, اس لیے کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. اس ٹکڑے پر درخت نصب کیے گئے تو ساری قوت جو اگانے کی تھی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور جلدی سے پھیلا گیا. یہ تبصرہ کرتے نا لوگ. اور اس لیے جلدی پھل آ گئے. کوئی بات اس میں عقل کے خلاف نہیں. یہ کیسے؟ عقل کے خلاف ہی نہیں. ہماری زمینوں کی طاقت چونکہ ہر سال خرچ ہوتی رہتی ہے, ہم دیکھتے ہیں, اس لیے ان زمینوں میں ایسا نہیں ہو سکتا. اس قسم کے عذر ہیں, اعذار ہیں جو ان مسلمانوں اور عقل کی پوجا کرنے والوں کی زبان سے سنے جاتے ہیں. عقل کی پوجا کرنے والے کون؟ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں, جو کرامات کا انکار کرتے ہیں, یہ عقل کی پوجا. سر سید احمد خان ساری عمر معجزات کا انکار کرتے رہے. کتنے بڑے آدمی تھے, پوری سیرت پر کتاب لکھی لیکن معجزات کا انکار کرتا ہے. کہنا ہماری عقل میں نہیں آتی. تو معجزہ تو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے یا تمہاری عقل ختم, اسی کو تو معجزہ کہہ رہے ہیں. یہ سب کہتے پھرتے ہیں. جو ان مسلمانوں اور عقل کی پوجا کرنے والوں کی زبان سے سنے جاتے, جو معجزات کے نام سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کے خلاف عقل کہہ دینے سے اس قدر مرغوب ہو چکے ہیں کہ خالق عالم کی قدرت کی طرف ان کو توجہ ہی نہیں ہے. کسی نے کہہ دیا عقل کے خلاف ہے, ہم متاثر ہیں اس سے. ان غیر مسلموں سے مرغوب ہونے کی وجہ سے ان کی عقل ان کو ادھر لاتی ہی نہیں ہے کہ جو قادر مطلق نیست سے ہر چیز کو ہست کر سکتا ہے. نیست نہیں تھی, ہست موجود ہے. آپ نہیں تھے, کہاں سے آ گئے؟ آپ کو نیست سے ہست کیا نا, آپ کو تو وجود ہی نہیں تھا. اور وہ کوئی اس پر قادر نہیں کہ کسی چیز کو وقت سے پہلے پیدا کر دے. جو موجود نہیں ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے, تو وقت سے پہلے پیدا نہیں کر سکتا.
یا اس شان میں کوئی تغیر کر دے جس شان سے ہم ایک چیز کو اکثر دیکھنے کے عادی ہیں، اگر وہ اس پر قادر ہے کہ منہ کے اندر 32 دانت ہیں، 32 اس چھوٹے سے جبڑے میں کیا کام میں لیتے ہیں ہم؟ آج کل تو بوٹیاں کھانے کے بہت کام آتے ہیں، آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے اگر دانت نہ ہو۔ اس منہ کے اندر 32 دانت میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، آپ منہ کھول کے شیشے کے اندر دیکھیں وہ نظر آئے گا۔ یہ ہے ساری کہانی نا، یہ جو میں بول رہا ہوں آپ بولتے ہیں، یہ اس گوشت کے ٹکڑے کا اثر ہے۔ اللہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ کسی کا نہ ہو، ناقص ہو، عیب دار ہو، وہ آدمی گونگا ہوتا ہے، بول ہی نہیں سکتا، بہرا ہوتا ہے۔ اس 32 دانتوں میں گوشت کے ایک ٹکڑے کو گویائی کی قدرت دے دے تو یقیناً وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جانوروں، پتھروں، درختوں کو قوت گویائی عطا فرما دے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت میں اعضائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما کر ان سے گواہی لے۔ اسلام نے تو قادر مطلق کو خالق اور نفس سے حسب کرنے والا تسلیم کرایا، یہ اسلام نے کرایا کہ وہ خالق ہے، خالق مطلق، سب کو پیدا کرنے والا، اور ایک چیز موجود نہیں تھی اس کو موجود کرنے والا۔ کمہار اور بڑھئی، سنار وغیرہ کی طرح آلات کا محتاج، مادے کا ضرورت مند قرار نہیں دیا شریعت نے اس کو۔ بہرحال اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو اس قسم کی بے شمار تعویلیں کی جا سکتی تھیں۔ اس درخت میں پھل نہ آنے میں بتا دیا کہ پھلوں کے آنے میں زمین کی قوت اس کے اگانے کی قوت جو ہے اس کا کوئی دخل نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ جو لگے وہ اس کے معجزے کا دخل تھا، اللہ کی قدرت کا دخل تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اکھاڑ کر اس کو اس جگہ پر نصب فرما دیا تو اس میں اسی سال پھل آ گئے۔ اس بنا پر سوائے اس کے کہ اس واقعے کو حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا معجزہ قرار دیا جائے اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔ یہ اس پر یہ ایمان لانے کی کیفیات جو بعض صحابہ کی بیان ہوئی وہ اسی پر ختم کرتے ہیں، ورنہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کی ایمان لانے کی کیفیت ایسی نہ ہو جس کو ہم پڑھیں سنائیں اور ہماری ایمانی کیفیت میں نہ ہو۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن نہ ہم پوری سنا سکتے ہیں نہ ہمارے پاس علم۔ اب جب ایمان کی بات آئی، ارادہ یہ ہے کہ آئندہ جمعہ سے اللہ نے چاہا تو ایمان چونکہ ایسی چیز ہے اس کے بغیر اعمال بیکار ہیں، ایمان نہیں ہے عمل سے کچھ نہیں ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات، جہاں جگہ جس جگہ اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا عمل کا ضرور ذکر فرمایا، عمل صالح۔ عمل صالح کب کامیاب ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بتلائے ہیں، عقائد، عقیدہ، عقیدے کی جمع عقائد۔ یہ عقائد کیسے ہونے چاہیے؟ عقائد ہمارے کیا ہیں اس کی مطالعہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا